ستم سازیوں میں جو بے باک نکلے وہ اب نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے میری ابتدا تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قابل عزت و تکریم حضرات اساتذہ اکرام، پاسبانان اسلام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، ہر خزاں ایک بہار مضمر کا مجدہ سناتی ہیں۔ ہر غروب ہونے والا سورج اگلے دن ایک آفتاب عالمتاب کے طلوع کا پیغام دیتا ہے۔ ہر رات نئے دن کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم و جہاں کے اس وقت کے بدلتے حالات کل کی امید کی ایک نئی کرن کا خاموش پیغام اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس مضمون کو اپنی کتاب مبین میں بڑے عمدہ اسلوب سے سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہو چکنے کے بعد بارش برساتی ہے اور اپنی رحمت پھیلاتی ہے، وہی لائق ستائش کارساز ہے۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے جبکہ موسم گرما کی تپیس سے زمین کا سینہ پھٹا جا رہا تھا، عرض گیتی کے ہونٹوں پر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جم چکی تھی، وہاں کھڑے کسی معصوم و نادان بچے کو اگر اسی زمین پر لہلہاتی کھیتی کا نقشہ پیش کیا جائے تو وہ اسے سبز باغ سے زیادہ حیثیت نہیں دے سکتا۔ یقیناً وہ اسے ایک افسانہ اور داستان پارینہ ہی گمان کرے گا، مگر کون نہیں جانتا چند ہی روز بعد جب باران رحمت کا ایک ہی جھونکا زمین کو آ لگتا ہے تو آنن فانن یہی خشک زمین سبز لباس میں سر تسر سج دھج جاتی ہے۔ قرآن اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا ان ذلک لمحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ قدوسی فیصلے کی تاثیر سے یہی زمین اس درجہ خوشگوار انقلاب کی آمجگاہ بن جاتی ہے کہ اسی بچے کو اس جگہ لا کھڑا کیا جائے تو اولاً ممکن ہے کہ شاید وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ سرسبز و شاداب زمین کا ٹکڑا کل والا وہی خشک ارض ہے، اور یقین دلائے جانے پر اسے اپنی نادانی پر ضرور ندامت ہوگی۔ ہو بہو یہی قصہ عالم انسانیت کی پزمردہ اور کھملا کی ہوئی کھیتی کا بھی ہے۔ الہی فیصلہ جب تک حرکت میں نہیں آتا، سفاکیت و بربریت، وحشیت و درندگی کی ایسی مسموم فضا میں دنیا گم رہتی ہے کہ اس وقت ظاہر بھی نگاہوں کو ایک حسین و خوبصورت مملکت اسلامیہ کا تصور سراب سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا، مگر پھر یہی زہریلی فضا مزید دھندلی بنتے بنتے چہار ڈانگی عالم پر اپنے کوہرے کی چادر تان دیتی ہے۔ تب قضا و قدر حرکت میں آتی ہے اور یک لخت نظام عالم تہ و بالا ہو جاتا ہے، اور غبار چھٹنے پر مظلوم و شکست خوردہ قومیں برسر اقتدار نظر آتی ہیں۔ کل تک قسم و پرسی اور بیچارگی جن کا نصیبہ بنی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں چشم فلک زمام اقتدار کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ بے بسی و بے کسی اور لاچاری و ناچاری میں جو قوم کل تک چوپٹ گری ہوئی تھی، وہ رفعت و سربلندی کی چوٹیوں پر چڑھ کر جشن فتح مناتی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن اسی کی منظر کشی کرتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ادھر کبر و غرور میں جو قوم کل تک مخمور اور نشے اقتدار و بالادستی میں چور تھی، وہ اپنی پچھلی دندناہٹ سمیت ایسی ملیہ میٹ ہو جاتی ہے کہ گلی کے مرے ہوئے کتے کی طرح کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ کل تک خود کے ہاتھوں سے زمام اقتدار کے چھین جانے، ناگہانی موت کے سر پہ آ دھمکنے، خانوادہ شاہی کے تتر بتر ہونے اور اپنی ہی زیر دست قوموں کی چاکری پر ان کے مجبور ہونے کے جن خدشات و خطرات سے وہ لوگ دوچار تھے، انہی کی آنکھوں کے سامنے ایسے جیتے جاگتے نقشے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس رب ذوالجلال کا فیصلہ لا یزال ہوتا ہے جس کے سامنے ساتوں کائنات مل کر دم نہیں مار سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ سامعین باتمکین، یہ کوئی خود ساختہ افسانہ نہیں، قرآنی کوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا بے لاگ قضائے ربانی، دو ٹوک فیصلہ حقانی
اور اٹل عہد ربانی ہے جو زبور سے لے کر تمام سماوی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ نیز ارشاد ہوتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ امت محمدیہ کو اس نعمت پر منحت، رحمت پر فرحت اور رافت پر الفت کا مژدہ جا فضاں اس انداز میں بھی سنایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ارے کوئی اس الہی فرمان کو تو دیکھتا، اس کا پرتاکید انداز دیکھتا، اپنے مطیع بندوں کے تئیں ان کے رب کا پیار دیکھتا، آیت کریمہ کے ہر حرف سے مالک ملک کی سطوت و جبروت ٹپکتی ہے، اس قسام ازل کی مالکیت و کبریائی کی شان جھلکتی ہے، اس کی حاکمیت و عامیریت کی جلوہ گری جھلکتی ہے۔ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ارے او میرے بندو، ارے او میرے بندو، حالات زمانے کے تمہاری ظاہر بھی نگاہوں میں جس قدر بھی ناموافق و غیر مساعد ہو، اپنی قوت و غلبے میں دھت سلطنت کا زوال خواہ تمہیں کتنا ہی محال کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، منافقوں کی زبانیں مضحکہ خیز میرے سناتے ہوئے ان وعدوں کے خلاف کتنی ہرزہ سرائی کیوں نہ کر رہی ہو۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، مگر میرا وعدہ اٹل ہے کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا سر تسر تاکید بھرا جملہ تمہیں حقانیت آیت کا یقین نہیں دلاتا؟ یوں مالک کن فیکون کے لیے کسی قسم کی تاکید کی ضرورت بھی کب تھی، مگر اس پیارے رب کی مہربانی، تمہارے قدردان معبود کی رحمت افشانی اور قرآنی آیت کی واضح ذوف شانی کہ مایوس کن حالات میں دھارس دلانے کے لیے تاکید بھی لائی جا رہی ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ موجودہ فرمان رواؤں سے زیادہ پرشکوہ دبدبے کے مالک سلاطین اور لشکر جرار کے سربراہ عمرہ کا حوالہ دے کر تمہیں یقین دلایا گیا کہ ان کا کبر و غرور کس طرح آنن فانن پاش پاش ہو گیا۔ کم استخلف الذین من قبلہم، جی یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، خواہ اس سے کافروں کا دل کتنا ہی کڑھے، مشرکو اسلام دشمن طاقتیں اس پر کتنا ہی ناک منہ چڑھائے، خدا فراموش بلکہ خود فراموش طاقتیں اس سے کتنی ہی دل برداشتہ ہو، مگر خدائی فیصلہ دین حق کے غلبے کا بہرحال بروئے کار آ کر رہے گا۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آج چار ڈانگی عالم میں انہی الہی وعدوں کے زیر اثر دشمنان اسلام میں خاص قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی پناہ گاہ میں عجیب قسم کا خوف محسوس کر رہا ہے۔ امریکہ جیسی نام نہاد سپر پاور طاقت اپنے اندر نہ سمجھی جانے والی سراسیمگی محسوس کر رہی ہے، اسرائیل کی وقتاً فوقتاً اٹھانگ پٹانگ ایک درونی بے چینی کا پتہ دیتی ہیں۔ ملک ہند میں سدھا اقتدار سامانیوں کے باوجود کچھ نہ کر سکنے کا احساس ارباب اقتدار کو مستقل ستائے جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہوتا، اور کیوں نہ ہوتا، غرور اقتدار میں مغرور عز و درماندگی کے یہ پتلے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اپنی تمام تر ایٹمی طاقتوں کو جمع کر لے اور دیگر تمام طاغوتی مملکتوں کے ساتھ اتحاد قائم کر لے، اور اللہ کے منتخب بندوں کے لیے پڑکنے تھڑپنے کا کوئی امکانی دقیقہ نہ چھوڑ رکھے، تب بھی بات اس قدر قطعی ہے کہ اس میں سر منہ تبدیلی نہ ہو سکے گی۔ قرآن اسی کو دیکھتے ہوئے تو کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنذِرُونَ۔ پھر ان مشرکین کی دسیسہ کاریاں و چیرہ دستیاں اللہ تعالیٰ سے کہاں مخفی ہیں، ہر شجر حجر کی نقل و حرکت سے واقف وہ ذات علیم بالذات الصدور ان کے ناپاک منصوبوں سے خوب واقف ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ علام الغیوب قادر مطلق
اور یہ مشت خاک مجسم انسان عاجز و درماندہ، وہ مالک قضا و قدر اور یہ قطرہ بے قدر، وہ خالق ارض و سما اور یہ بے بصیرت محتاج بندہ خدا، غرض کوئی تقابل ہی نہیں، رب ہی کی چاہت سب پر غالب، مشیت ایزدی سب پر فائق۔ اسی کو تو قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ نیز شاعر کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چمنستان احمدیہ کے نوشگفتہ پھولو، میرے برادر اور میرے برادران گرامی، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، امید و بیم کے ہچکولے کی زندگی میں اپنے ایمان کی سلامتی کو مقدم جانو، دین و شرع کی روشنی میں ہر دم اپنی طرف متوجہ حکم الہی کو بصد جان استقبال کی نظر سے دیکھو، اور اسی پر عمل کرنے میں اپنی ترقی کا راز سمجھو۔ وہ دن دور نہیں کہ عرض گیتی کے چپے چپے میں، عالم کے گوشے گوشے میں کلمہ توحید کے نعرے کو بلند ہونا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آنا ہے، اور بقول کسیں ان سارے مراحل کو طے کرنے کے لیے اور خلافت اسلامیہ کا نظام جاری کرنے کے لیے خطرے مول لینے ہوگے، میدان کارزار میں اترنا ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو حکمت اور مصلحت تو ایک بزدلی ہو چکی ہیں، اس لیے حکمت کے نام پر بزدلی سے نکلنا ہوگا، اور میدان کارزار میں اتر کر ہمیں مستقبل کو سنوارنا ہوگا۔ اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی عالم اسلام میں خلافت اسلامیہ کا عمل بآسانی طے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شامل عبادت